الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید۔ محترم ساتھیو، اللہ رب العالمین آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ اس مقصد کو بھی پورا فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم اصل چیز کا آغاز کریں، 5 سے 10 منٹ تک میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امریکہ میں ایسا کیا ہو گیا کہ امریکہ والوں پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا؟ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری وجوہات بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص ہے جس نے آگ لگا دیا، واللہ عالم۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ 160 کلومیٹر کی ہوائیں چلی اور اس ہوا کے ذریعے سے جو آگ لگی تو امریکہ تباہ و برباد ہونے کے دہانے پر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اسلام اس کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے اور اس کے ذریعے سے کچھ نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، امریکہ وہ ملک ہے جو 50 ریاستوں سے مل کر بنا ہے، اور امریکہ کی ایک بہت بڑی ریاست ہے کیلیفورنیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے علم میں ہے یہ۔ اور کیلیفورنیا جو ریاست ہے اس کا ایک بہت بڑا خوبصورت شہر ہے جو معیشت والا ہے، کمائی پتر جسے کہا جاتا ہے، وہ شہر ہے لاس اینجلس۔ یہ وہ شہر ہے جو معیشت کے لحاظ سے، مالداری کے لحاظ سے امریکہ کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے، اور یہ شہر بڑا خوبصورت بھی ہے۔ اور لاس اینجلس کی جو آبادی ہے وہ لگ بھگ 40 لاکھ کے قریب ہے، 40 لاکھ کے قریب ہے۔ اور یہیں پر ہالی ووڈ کا جو ہے فلمی گھرانہ ہے، جہاں پر ہالی ووڈ فلمیں بھی بنتی ہے۔ اور آج اس امریکہ اور اس شہر کی حالت یہ ہے کہ یہاں سے ہالی ووڈ اسٹار جو ہے، ہیرو بھاگ بھاگ کر نکل کر جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے گناہ کر کے اس کو بیان کرنا فخریہ انداز میں۔ ایک انسان گناہ کر لے، اگر وہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو چھپا دیتا ہے اور اس کو توبہ کرا تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان رات کو کرتا ہے اور صبح اٹھ کر فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ گناہ پر فخر کرنا۔ اور ایک چیز ہوتی ہے گناہ پر فخر کرنے کے ساتھ ساتھ بغاوت کا راستہ اختیار کرنا۔ اور کئی مقامات پر، کئی وقتوں میں ایسا ہوا ہے کہ جب کسی شخص نے یا کسی قوم نے گناہ کیا ہے اور فخریہ طور پر اس گناہ کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے مقابلے میں بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اسے مزہ چکایا، اپنے عذاب کا کوڑا اس پر برسایا۔ اور یہی بات اللہ نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں تباہی اور بربادی پھیل گئی، فساد پھیل گیا انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا سوائے مہاجرون کے۔ غور سے سنیے، روایت بڑی نصیحت آموز روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری تمام امت کو اللہ معاف کر دے گا سوائے مہاجرون کے،
صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہاجرون کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہاجرون وہ لوگ ہیں جو رات کو گناہ کرتے ہیں اور دن میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات میں فلاں گناہ کیا ہے۔ حالانکہ رات میں جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کا علم لوگوں کو نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ لیکن جب گناہ کر کے کوئی شخص بیان کرنے لگتا ہے، کوئی قوم بیان کرنے لگتی ہے کہ میں نے فلاں گناہ کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کو کیا کرے گا؟ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ اور جو لوگ گناہ کر کے اس پر جری ہوتے ہیں، اس کو فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ، ایسی قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اللہ کے عذاب کو للکارتی ہے۔ اللہ رب العالمین مواقع دیتا ہے سدھرنے اور سنبھلنے کے، لیکن جب کوئی قوم گناہ پر جری ہو جاتی ہے، مغرور ہو جاتی ہے، کسی قوم کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی وہ تکبرانہ انداز میں زندگی گزارتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو، ایسے افراد کو پکڑ لیتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے اس واقعے کو۔ ترکی میں ہوا ایسا واقعہ، ترکی میں زلزلہ آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی کیا وجہ تھی معلوم؟ اس زلزلے کی اصل وجہ تھی ترکی میں ایک شخص نے قرآن مجید کے نسخوں کو پھاڑ دیا۔ غور سے سنیے، ترکی میں ایک شخص نے قرآن مجید کے نسخوں کو پھاڑا، قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑا اور ہوا میں اڑایا، اور ہوا میں اڑا کر کہنے لگا کہاں ہے تمہارا اللہ؟ تکبرانہ انداز میں ان اوراق کو پھاڑتے ہوئے ہوا میں اڑایا اور کہا، پوچھنے لگا لوگوں سے کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہارا رب جو مجھ سے انتقام لے؟ اور یہ واقعہ گواہ ہے یارو۔ اور یہ آج امریکہ کی جو حالت ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے ان سسکیوں کی بھی ہے، فلسطینی معصوم بچوں کی سسکیوں کی بھی ہے، ان بیوہ عورتوں کی بھی ہے، ان یتیم بچوں کی بھی ہے، ان ماں اور بہنوں کی بھی ہے جن کی زندگی کو تار تار کر دیا گیا، جن کی زندگی کو پورے طریقے سے نیست نابود کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، ان کی آہیں بھی یہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین مظلوموں کی آہوں کو رائے گاہ نہیں ڈالتا، رائے گاہ نہیں ڈالتا۔ ہاں، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، سنبھلنے سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ فرعون کو دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے دریا کو پار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب دریا سامنے آیا، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، مار اپنا عصا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر عصا مارا، پانی دو طرف دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ اور جب وہ کنارے پہ پہنچے، فرعون آ ٹپکا، کہنے لگا جب دریا میرے غلاموں کو راستہ دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں، دوڑاؤ گھوڑے، اندر دوڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کنارے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو کہا اے موسیٰ اب مار عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دونوں دیواریں جو اٹھی تھی وہ مل گئی، پھر پانی بن گیا۔ اور جب موت کو قریب دیکھا، قرآن مجید کہتا ہے فرعون نے جب موت کو قریب دیکھا تو پکار اٹھا، اے موسیٰ میں تجھ پر اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا کھیل ختم، آج تجھے کوئی موقع نہیں، ہم نے بہت سدھرنے سنبھلنے کا تجھ کو موقع دیا، اپنے پیغمبر بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ذلیل القدر پیغمبر بھیجا، اس پر تورات اتاری، اور حضرت موسیٰ نے، ان کے بھائی ہارون نے تجھے ڈرایا دھمکایا، سب کچھ کیا، لیکن تو نے تکبرانہ زندگی اپنائی اور تکبرانہ زندگی تو نے گزاری، اور تو نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور یاد رکھیے کبریائی اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی کبریائی کو پھاڑتا ہے اللہ اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یحب المتکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں، شیخی بگارنے والوں، گھمنڈ کرنے والوں، بڑے بول بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان کو مزہ چکھاتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو مزہ چکھایا، حامان اور شداد کو مزہ چکھایا، قوم عاد کو مزہ چکھایا، قوم لوط کو مزہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے ان قوموں کا جنہوں نے گناہ کیا اور گناہ پر جری ہو گئے۔
اور جری ہونے کے بعد اس پر فخر کرنے لگے، اور اللہ کے ساتھ جنہوں نے بغاوت کی تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان کو اس دنیا میں مزہ چکھایا۔ اور قرآن مجید میں کہا ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھا تو صحیح کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ آج جو امریکہ میں ہو رہا ہے، امریکہ کو کئی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے اپنی رسی میں کس بھی رہا ہے اور کئی طریقے سے سبزہ بھی دے رہا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے، اگر ہم تکبر کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو دنیا ہی میں مست کیے ہوئے، تو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ کسی کو بھی عذاب دے سکتا ہے، اللہ کی پکڑ کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ دیکھیے ہوا کیا ترکی میں، ایک شخص نے قرآن مجید کے نسخے پھاڑا اور ہوا میں اڑایا اور کیا کہنے لگا؟ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ کہاں ہے تمہارا رب جو مجھ سے انتقام لے؟ لکھنے والوں نے لکھا ہے، جب میں نے آج تحقیق کی اس واقعے کی تو لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے یارو، چند لمحوں کے اندر ترکی میں ایسا زلزلہ آیا کہ ساری ترکی سکتے میں آ گئی، سارے ترکی کے لوگ پریشان ہو گئے، ترکی کے حکمراں پریشان ہو گئے۔ آخر کار ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے اتنا خطرناک زلزلہ آیا؟ قرآن مجید کی بے حرمتی کی وجہ سے۔ اور امریکہ کی آج جو حالت ہے، بہت ساری وجوہات بیان کی جا رہی ہے، لیکن اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو تحقیق کے بعد پتہ چلی ہے، اور شاید یہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی مائکا لال کسی کو چھڑا نہیں سکتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اپنے آپ کو وہ جو ہے اللہ کی طرف آنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب کوئی شیطان صفت بن جاتا ہے اور تکبرانہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ 3500 ہے گاڑیاں جو آگ بجھانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، پھر بھی پتہ نہیں چل رہا۔ وہ امریکہ جس نے دعویٰ کیا تھا میرے پاس اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھرمار ہو گئی ہے کہ دنیا کی طاقتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نے چاند پر قبضہ کر لیا، میں نے ستاروں سیاروں پر قبضہ کر لیا ہے، یہاں تک کہ میں نے ہواؤں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس امریکہ کو آج پتہ نہیں چل رہا ہوا آئی کہاں سے، آگ لگی کہاں سے، یہ ملک سلگ رہا کہاں سے۔ بڑی خطرناک اللہ رب العالمین کی گرفت رہی تھی، دیکھو۔ اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو بڑا خطرناک اور ڈینجر ہے۔ کیا ہوا معلوم؟ ایک شو چل رہا تھا، ایک شو میں امریکہ کی اداکارہ نے فخریہ انداز میں کہا، کیا کہا معلوم؟ ہمارا یہ جو شہر ہے لاس اینجلس، یہ ہمارا جو شہر ہے، کہنے لگی فخریہ انداز میں، آپ لوگوں کو پتا ہے بولے یہ ہمارا جو شہر ہے لاس اینجلس، یہ اتنا ترقی یافتہ کیوں ہے، اتنا معیشت والا کیوں ہے، اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ یہ شہر اس لیے ترقی یافتہ ہے کہ یہاں پر کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، یہاں پر کوئی رب نہیں ہے، یہاں پر کوئی اللہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اتنی ترقی ہے۔ اس نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔ آپ غور کیجئے، آگ لگنے سے پہلے کا واقعہ ہی ہے، اس نے دعویٰ کیا بڑی مجلس میں، بڑی محفل میں، یہ دعویٰ کیا ہمارے شہر کی ترقی جو ہے، ہمارے شہر کا جو ہے جو کچھ جو ہے ہمارے شہر کی خوبصورتی ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم کسی رب کو نہیں مانتے۔ اس نے سرے سے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اور جب کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا آ جاؤ گے حالات کی زد میں کسی دن، کیا بہترین شعر ہے، دیکھو، آ جاؤ گے حالات کی زد میں کسی دن، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین پکڑ کرے گا، جب اللہ رب العالمین رسی کسے گا، ان بطش ربک لشدید کی حقیقت بیان کرے گا، اس دن انسان کو پتہ چلے گا ارے ہاں کوئی ہے ہمارے اوپر، ایک ایسی ہستی ہے جو ہماری ہر چیز پر، ہماری ہر حرکت پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اس اداکارہ نے
محفل میں، شو میں یہ جملے کہے تھے کہ ہمارے شہر کی ترقی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ترقی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری امریکہ میں بھی ایسی حالت کر دی ہے، ایسی آگ لگی ہوئی ہے۔ اور لاس اینجلس وہ شہر ہے یارو جس میں کروڑ پتی لوگ ہیں، اور اتنے مالدار ہیں کہ کروڑہا روپے کے جن کے مکانات ہیں۔ بہت سارے وہ مالدار بھی ہیں جن کے سامنے اپنے خود کے ہوائی جہاز کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ شہر اس طرح آگ کی لپیٹ میں ہے، اس طرح آگ کی چپیٹ میں ہے کہ سارا شہر پریشان ہے، ساری حکومت پریشان ہے۔ آخرکار یہ آگ آئی کہاں سے، لگائے کس نے، اور یہ آگ بجھے گی کس طرح؟ اللہ رب العالمین اس طرح سزائیں دیتا ہے دنیا میں تکبرانہ زندگی گزارنے والوں کو اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو۔ تو یہ ہے وہ حقیقت آگ کے پیچھے کہ ایک اداکارہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، اس لیے ہمارا ملک اور ہمارا شہر ترقی کر رہا ہے۔ یارو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ایمان کو باقی رکھیں، اس کو ملیا میٹ ہونے نہ دیں۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی یاد سے، نبی کی سیرت سے جوڑے رکھیں۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے، نبی کی سیرت سے رہے گا تو انشاءاللہ دنیا میں ہمیں کوئی نہیں مٹائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جب ہمارا تعلق کمزور پڑ جائے گا اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے دین سے، اس کے نبی کی لائی ہوئی شریعت سے، نبی کی سیرت سے، تو سمجھ لو ہماری بھی گھڑتی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دین کی خدمت کا ایک بہت بڑا موقع دیا ہے۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس خدمت کو انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہو سکے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقت لگا سکتے وقت لگائیں، روپیہ لگا سکتے روپیہ لگائیں، کوئی بھلائی اور خیر کا کام کر سکتے وہ بھلائی اور خیر کا کام کرے اور اپنی دنیا اور آخرت کامیاب کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر موت دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی اطاعت کے ساتھ اور نبی کی اطاعت کے ساتھ زندہ رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم حسبنا حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔